کن صورتوں میں طلاق دینے کی اجازت ہے؟ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اس سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ تجارت شروع کرنے سے پہلے اس کے شرعی اصولوں کو جاننا لازم ہے۔ ملازمت اختیار کرنے سے پہلے اجارہ کے شرعی تقاضوں سے واقفیت ناگزیر ہے۔ یوں ہی اگر طلاق کی ضرورت پیش آئے تو یہ سیکھنا بھی فرض ہے کہ شریعت نے کن وجوہات کی بنا پر طلاق کی اجازت دی اور اس کا درست طریقہ کیا ہے۔ شریعت نے چند وجوہات کو طلاق کے لیے قابل قبول عذر قرار دیا ہے۔ ان صورتوں میں شوہر کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، خاتون بے حیائی، بدکاری میں مبتلا ہو یا بد اخلاق ہو، خصوصاً جب اس کے کردار سے اولاد کی تربیت پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنی بیوی کی بد کرداری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اسے طلاق دے دو۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر یا دیگر افراد کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل کے ذریعے بیجا تکلیف پہنچاتی ہو۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ بیوی نماز نہ پڑھتی ہو یا دیگر شرعی احکام سے لاپرواہی برتتی ہو اور نصیحت و تنبیہ کے باوجود اس کی روش میں بہتری نہ آئے۔ ان صورتوں میں طلاق دینا لازم نہیں ہے، بلکہ شرعی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تاہم یہ وجوہات شریعت میں معتبر ہیں اور ان کی بنیاد پر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یوں ہی کچھ صورتوں میں بیوی کو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، شوہر کا مزاج بیوی سے اس طرح مختلف ہو کہ اسے شوہر کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی فرما برداری عملاً ناممکن نظر آتی ہو۔ نمبر 2، شوہر اس پر ظلم کرتا اور اسے ظلم سے روکنے کی کوئی صورت سود مند ثابت نہ ہو۔ نمبر 3، شوہر نامرد ہو یا کسی اور وجہ سے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔